موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ابو نواس اور حوازن کو آپ کے لشکر سے الگ فرائض سونپنا چاہتا ہوں۔ امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سارے لشکروں کے سالار اعظم ہیں، آپ ہر تبدیلی کا حق رکھتے ہیں۔ امیر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بیرس نے کہا، میں مارسا کے سواروں کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، ایک حصہ ابو نواس، ایک حوازن اور تیسرا مارسا کے تحت لڑے گا۔ ابو نواس ترکی جانتا ہے اور حوازن ویسے ہی ترک ہے، اس لیے وہ ان نئے سپاہیوں کو بہتر طریقے سے جنگ میں استعمال کر سکیں گے۔ امیر نے ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو نواس اور حوازن کے متعلق آپ بے فکر رہیں، یہ دونوں ایسے جرنیل ہیں جو ہر قسم کے سپاہی سے کام لینا جانتے ہیں۔ بیرس نے پھر کہنا شروع کیا، میں قلب میں رہوں گا، میمنہ ابو نواس اور میسرہ میں حوازن اور مارسا ہوں گے۔ آپ کی حیثیت مقدمۃ الجیش کی ہوگی اور جنگ کی ابتدا کے وقت آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد جنگ کے دوران آپ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ ہاں، میں صرف یہ کہوں گا کہ جنگ میں جس لشکر کا بھی پہلو کمزور ہوتا دکھائی دے، آپ اس کی مدد کو پہنچے۔ مجھے امید ہے اگر ہم اپنے رب کے ساتھ پختہ عہد کر کے میدان میں اتریں تو خدا ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور میدان ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ اب آپ سب اٹھ کر آرام کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد لشکر کی تقسیم کے بعد صف آرائی ہوئی۔ قلب میں رکن الدین بیرس مصری سواروں کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ امیر تھا اور اس کے پیچھے موت کے مسافر صفیں باندھے کھڑے تھے۔ دائیں طرف ابو نواس تھا اور اس کے پیچھے 2 نئے خوازمی ترک تھے۔ بائیں طرف میسرہ کی کمان حوازن اور مارسا کے ہاتھ میں تھی۔ اس حالت میں لشکر بڑے ضبط کے ساتھ کوچ کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس جگہ آ کر رکا جہاں صلیبی لشکر ان کے سامنے صفیں باندھے کھڑا تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، صلیبی لشکر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں مقامی قلعوں کی بھاری فوج کے علاوہ نائٹس آف سینٹ، جان ہیکلین، ضیاء الغربا، گرینڈ ماسٹرز اور سینٹ الارما کے رضاکاروں کے لشکر بھی شامل تھے۔ صلیبیوں کی طرف سے نائٹس سینٹ جان گروہ کا ایک شہ سوار میدان میں اترا۔ وہ ایک قداور تناور سپاہی تھا اور اس کے باپ نے بھی نارمنڈی کے حکمراں رابرٹ کے ماتحت میں پہلی صلیبی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر اپنی تلوار فضا میں بلند کر کے مقابلے کے لیے للکارنے لگے۔ امیر نے اپنے ساتھ کھڑے رکن الدین بیرس سے نگاہوں میں اجازت لی اور اپنے گھوڑے کو میدان میں آگے بڑھایا۔ اسی لمحہ ابو نواس اور حوازن بھی ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ امیر تھوڑا سا فاصلہ آگے کیا تھا کہ ابو نواس اور حوازن اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ابو نواس نے امیر کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے کہا، میرے آقا، یہ ہلکا سا ایک شکار ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا جانا آپ کی توہین ہے۔ مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں ابو نواس آزمائش کی گھڑی میں اپنے سالار کو مایوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ابو نواس نے اپنا گھوڑا میدان میں آگے بڑھا دیا۔ امیر اور حوازن لشکر میں واپس آ گئے۔ نائٹ کے قریب آ کر ابو نواس نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور گھوڑے سے نیچے کود کر بڑے وقار کے ساتھ وہ اس صلیبی کی طرف بڑھا۔ صلیبی بھی زہریلے انداز میں آگے بڑھا اور غراتے ہوئے ابو نواس سے کہا، اپنا نام کہو، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو نواس سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، اپنی تلوار اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کی سیدھ میں کھڑی کی اور اپنی تلوار کی چمک صلیبی کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا، میری تلوار کی چمک میں میرا نام پڑھو، اس میں موت کے سوا تمہیں کچھ دکھائی نہ دے گا۔ صلیبی پھر غرایا، کون ہو؟ ابو نواس زور سے دہاڑا، موت کا مسافر۔ صلیبی نے مطمئن ہو کر کہا، میری بھی خواہش تھی میرے مقابلے پر کوئی موت کا مسافر آئے۔ ابو نواس نے کوئی جواب نہ دیا تھا کیونکہ اب وہ چمچے تلے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے لگا تھا۔ صلیبی بھی آگے بڑھا اور حملہ کرنے میں پہل کر دی۔ ابو نواس نے اس کا وار ڈھال پر لیا اور جوابی حملہ کیا۔
جیسے وہ نائٹ محفوظ ہو کر ابو نواس اب غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ فوراً اس نے پیترا بدلا اور اپنی تلوار اس کے بائیں شانے پر مارنا ہی چاہا۔ جو ہی اس سلیبی نے اپنا دفاع مکمل کیا، ابو نواس اس تیزی سے حرکت دے کر تلوار کو اس کے دائیں شانے پر لایا تھا کہ نائٹ بھی دفاع کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ابو نواس کی تلوار اس قدر طاقت کے ساتھ اس کے شانے پر گری کہ اس کا جسم ذرہ پہننے کے باوجود بھی پسلیوں تک چرتا چلا گیا۔ نائٹ نے ایک بھیانک چیخ بلند کی اور زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ ابو نواس اس گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ امیر کے لشکر میں کچھ جوان اس جنگ میں پہلی بار سرخ اور سیاہ جھنڈیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں لشکر تکبیریں بلند کرتے اور شور کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ ایشیا کے تپتے اور چٹیل میدان میں خاک اور خون کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ عیسائیوں کا قلب جب مسلمانوں کے قلب پر حملہ آور ہوا تو رکن الدین بیرس کے کہنے پر مسلمانوں کا قلب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اسی رفتار سے امیر بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ عیسائیوں نے اسے مسلمانوں کے قلب کی پسپائی سمجھا اور زوردار حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ابو نواس، حوازن اور مارسا جم کر صلیبیوں کے میمنہ اور میسرہ کو کاٹ رہے تھے۔ عیسائیوں کا قلب جب اپنے لشکر سے تھوڑا سا الگ ہوا تو امیر کے اشارے پر اس کے لشکر میں سرخ جھنڈیاں لہرا کر چند خفیہ اشارے کیے گئے۔ امیر اپنے لشکر کے ساتھ رکن الدین بیرس کے قلب سے الگ ہوا، ایک لمبا کاوا بڑی تیزی سے کاٹا اور مصری فوج پر حملہ آور ہونے والے دشمنوں کے قلب کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ اس قدر تیز اور سخت تھا کہ دشمن کا قلب گھبرا اٹھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موت کے مسافر پوری طرح انہیں ریوڑ کی طرح گھیر چکے تھے اور اب وہ میدان میں شاہینیوں کی طرح ابھر ڈوب کر جان لیوا حملہ کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف رکن الدین بیرس نے بھی طوفانی یلغار کی اور دونوں لشکروں نے دشمن کے قلب کو پیس کر رکھ دیا۔ رکن الدین بیرس کے سپاہی جب عیسائیوں کے قلب کے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا تعاقب کر رہے تھے، امیر وہاں سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا، جو اس وقت ابو نواس کے لشکر کے ساتھ برسرِ پیکار تھا۔ موت کے مسافروں کا یہ حملہ ابھی اس قدر خونخوار تھا کہ دشمن کے میمنہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب امیر اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے میدان میں اس شیر کی طرح دہاڑ کر حملہ آور ہو رہا تھا جو جنگل میں اکیلا اور آزاد ہو۔ لمبے لمبے کاوے کاٹ کر وہ کبھی ابو نواس کی مدد کے لیے دشمن کے میمنہ اور کبھی حوازن اور مارسا کی حمایت میں دشمن کے میسرہ کو چیر پھاڑ رہا تھا۔ اس کا لشکر جس طرف بھی حملہ آور ہوتا، اللہ کے نام کی بلند تکبیریں بلند ہوتی اور کمزور سے کمزور سپاہی کا خون بھی کھول اٹھتا تھا۔ اسی وقت دشمن کا ہراول دستہ جو محفوظ لشکر کے طور پر اب تک خاموش کھڑا تھا، حرکت میں آیا اور میدان جنگ میں لمحہ بلمحہ چھاتے ہوئے امیر کی طرف بڑھا۔ امیر کے لشکر میں ایک بار پھر سرخ جھنڈیوں کے اشارے ہوئے، ایسی تکبیریں بلند ہوئیں جن سے زمین کا سینہ دہل جائے، اور موت کے مسافر خونخوار اور درندوں کی طرح دشمن کے ہراول دستے پر حملہ آور ہوئے۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ پہلے ہی حملے میں موت کے مسافروں نے ان کے ہراول دستے کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اب وہ ہراول دستے آگے آگے اور موت کے مسافر اپنی بھیانک تلواریں لہراتے اور گراتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ امیر جس وقت دشمن کے ہراول دستوں کا تعاقب کر رہا تھا، رکن الدین بیرس، ابو نواس اور حوازن مارسا نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکروں کے ساتھ زوردار حملہ آور کیا۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور اسلامی لشکر بڑی تیزی سے انہیں کاٹتا ہوا ان کا تعاقب کرنے لگا تھا۔ اندھے طوفان کی طرح بڑھنے والے صلیبیوں کے لیے یہ ایک بھیانک اور بدترین شکست تھی، اور اسلامی لشکر فتح کے علم بلند کرتا ہوا مسلمانوں کے قبلہ اول یروشلم میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر ایک جگہ کھڑے ہو کر امیر جب اپنی ٹانگ کے ایک چھوٹے سے زخم پر اپنی عبا پھاڑ کر پٹی باندھنے لگا تو اسی لمحہ ایک دبلا پتلا سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھوں میں مرہم پٹی کا سامان تھا اور وہ خود امیر کے پٹی باندھنے لگا۔
सिपाही जिस्म पर आहनी जर्रा और सर पर खुर्द डाले हुआ था। खुर्द के सामने का हिस्सा उसने अपने चेहरे पर गिरा रखा था, लिहाजा अमीर उसे पहचान न सका। ताहम अमीर उसके खूबसूरत हाथों की तरफ देखता रह गया था, जिनकी उंगलियां लंबी लंबी और मखरूती थी और नाखून लंबे और सुर्ख थे। वह सिपाही अभी पट्टी बांध रहा था कि शीबान एक तरफ से भागता हुआ आया और बड़ी फिक्रमंदी से अमीर को मुखातिब करके पूछा, मेरे आका, आपको कहीं ज़ख्म तो नहीं आया? अमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, टांग पर मामूली सा एक ज़ख्म है जिस पर अब पट्टी बंध चुकी है। क्या तुम अपने सिपाहियों की देखभाल कर चुके हो? हाँ, मैं अपने सारे सिपाहियों की मरहम पट्टी कर चुका हूँ। फिर उसने अमीर की पट्टी बांधने वाले सिपाही की तरफ इशारा करके अमीर से पूछा, ये कौन है? उसी लम्हा पट्टी बांधने वाला सिपाही उठा और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। अमीर और शीबान भी उसके पीछे भागे, लेकिन वह सिपाही के भागने का अंदाज जवान लड़कियों जैसा था। शहर के अंदर फैले हुए सिपाहियों के अंदर घुसकर रूपोश हो गया। अमीर एक जगह रुका और शीबान की तरफ देखते हुए दुख से पूछा, ये कौन है जिसने मेरी मरहम पट्टी की है? शीबान कुछ कहना चाहता था कि एक तरफ से रुकनुद्दीन बैरस आ गया। उसने अमीर को अपने साथ लिया और दोनों शहर के इंतज़ाम व इंसराम में लग गए। सलाहुद्दीन के बाद यरूशलेम दूसरी बार मुसलमानों के हाथ फतह हुआ। सुकूत यरूशलेम की खबरें जब यूरोप पहुंची तो एक बार फिर ईसाई दुनिया तिलमिला उठी। फ्रांस के अलावा बाकी हुकूमतें कुछ अरसा की सीख पाई के बाद खामोश हो गई, क्योंकि गुज़श्ता जंगों में वो मुसलमानों के हाथों अपने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान को अभी तक न भूले थे और उन्होंने खामोशी में ही अपने मसलहत जानकर इस शिकस्त को भी सर्द खानों में तह कर दिया। लेकिन फ्रांस का बादशाह लुई नहुम इस पर भड़क उठा। अचानक 1244 में वह सख्त बीमार हो गया। उसका मलेरिया बिगड़कर एक ख़तरनाक बीमारी की सूरत इख्तियार कर गया था और वह मरने के करीब हो गया। अपनी इस बीमारी के दौरान उसने मन्नत मांगी कि अगर वो तंदुरुस्त हो गया तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नई सलीबी जंग की इब्तिदा करेगा। लुई नहुम की बीमारी इस कदर ज़ोर कर गई थी कि वह ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया था। फ्रांस के सब गिरजाओं में उसकी सेहत के लिए दुआएं मांगी जाने लगी कि मसीहत का ज़बरदस्त सरपरस्त होने की बिना पर वह ईसाई दुनिया में बेहद मकबूल था और उसे सैनट वली समझा जाता था। उसे एक इत्तफाक कहिए या कुदरत की कोई मसलहत कि मन्नत मानने के थोड़े अरसा बाद लुई तंदुरुस्त हो गया और सेहत बहाल होते ही उसने एक अजीम सलीबी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इन दिनों फ्रांस के ताल्लुकात इंग्लिस्तान और जर्मनी के साथ कशीदा थे। लुई ने उन दोनों हुकूमत की तरफ अपने कासिद भेजकर उनसे असरनो ताल्लुकात अस्वार किए और बड़ी यकसुई के साथ वह जंग की तैयारियों में लग गया। इस मुक़द्दस जंग में हिस्सा लेने के लिए यूरोप के कोने कोने से उसके पास सलेबी रज़ाकार जमा होने लगे। जिनीवा और मार्सेल्स की बंदरगाहों से लुई ने 1800 बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा हासिल किया और 59,000 के एक लश्कर के साथ वो बड़ी शान व शौकत के साथ 12 अगस्त 1248 को पेरिस से रवाना हुआ। फ्रांस में हुकूमत की बागडोर उसने अपने भाई के हवाले की थी और अपने एक भाई अनफासू को पूरे मुल्क से एक और लश्कर तैयार करने के बाद कमक के तौर पर अपने पीछे आने को कहा था। 25 अगस्त को फ्रांसीसी फ़ौज एग्योमेटिस और मार्सेल्स की बंदरगाहों से जहाज़ों पर सवार हुई और वह जजीरा कब्रस का रुख किया। कब्रस के ईसाई हुक्मरां हेनरी ने बड़े पुरतपाक से उसका लश्कर का खैर मकदम किया और उनके लिए एक शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। कब्रस में पहले से ही बेशुमार सलीबी लश्कर रज़ाकार जमा हो गए थे। जब ये सब भी लुई के लश्कर में शामिल हो गए और इस तरह लुई के लश्कर को और तक़वियत पहुंची। सर्दियों का पूरा मौसम लुई ने अपने लश्कर के साथ कब्रस में गुजारा। यहाँ वो जंगी मजालिस मुनक़िद करता रहा, जिनमें फ़ैसला हुआ फ़लस्तीन के बजाय सबसे पहले मिस्र पर हमला किया जाए और मिस्र को फ़तह करने के बाद शाम तक सारे फ़लस्तीन शहर और किले एक एक करके मुसलमानों से छीन लिए जाएं। शाम और फ़लस्तीन से भी बेशुमार सलेबी सिपाही लुई के लश्कर में शामिल होने के लिए कब्रस का रुख कर रहे थे और कुछ फ़लस्तीन के अंदर उन किलों को मजबूत करने में लग गए थे जिन पर अभी तक उनका कब्ज़ा था, ताकि मुसलमानों से एक न ख़त्म होने वाली जंग की बिसात डाल दी जाए।
جب سردیاں گزر گئی اور موسم بہار شروع ہوا تو لوئی 30 مئی 1249 کو 1800 بحری جہازوں میں اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ مصر کا حکمراں الملک الصالح ایوب ان دنوں فلسطین کے انتہائی شمالی میں عیسائیوں کے ایک شہر حمص کا محاصرہ کیے ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فرانسیسی فوج فلسطین پر حملہ آور ہوگی، لہٰذا وہ ساحل پر ہی ان سے نمٹ لے گا۔ لیکن جب اسے خبر پہنچی کہ فرانسیسی لشکر بحر روم کا سینہ چیرتا ہوا مصر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے حمص کا محاصرہ چھوڑ دیا اور برق رفتاری کے ساتھ مصر کی طرف بڑھا۔ الملک الصالح بخار کا پرانا مریض تھا اور اب اس کی یہ بیماری اپنے آخری مراحل میں تھی اور وہ اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ فرانسیسی فوج کے بحری جہاز دریائے نیل کے ڈیلٹا کے قریب سمندر کے کنارے لنگر اندوز ہوا۔ جہازوں کے اندر سے رسد کا سارا سامان اتار کر ساحل پر خیموں کا شہر آباد کیا گیا اور اسے کمک اور رسد کا مرکز بنا کر فوج کا کچھ حصہ وہاں جہازوں اور سامان رسد کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور لشکر دریائے نیل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ الملک الصالح نے اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار فخر الدین کو مصری افواج اور عرب کے قبیلہ بنو کنانہ کے جفاکش اور بہادر بدوؤں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ فخر الدین کے دریائے نیل کو پار کیا اور مغربی کنارے پر عیسائی افواج سے گھمسان کا مقابلہ ہوا۔ فخر الدین ایک تو بڑا بوڑھا تھا، دوسرے وہ عرب کے بدوؤں کی صحیح رہنمائی نہ کر سکا، لہٰذا اسے شکست ہوئی اور وہ عیسائی لشکر کے آگے آگے بھاگتا ہوا دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اس موقع پر فخر الدین سے ایک سخت فوجی غلطی ہوئی۔ دریائے نیل کا وہ پل جس کے ذریعہ شکست کھانے کے بعد وہ مغربی کنارے سے مشرقی کنارے پر آیا تھا تباہ کرنا بھول گیا اور اس طرح عیسائی لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے دریائے نیل پار کر کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اب عیسائی لشکر کے سامنے مصر کا مشہور شہر دمیات تھا جو دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ دمیات کے مسلمانوں کو جب اپنے لشکر کے پسپا ہونے کی خبر پہنچی تو ان میں ایک ہراس اور بھگدڑ مچ گئی۔ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کچھ لوگ شہر سے نکلتے ہوئے شہر کو آگ لگا گئے اور اس طرح شہر کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ عیسائی لشکر بغیر کسی مزاحمت کے دمیات میں داخل ہوا۔ شہر کو خالی دیکھ کر انہیں شک گزرا کہ کہیں اسلامی سپاہ گھات سے نکل کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں، لیکن جلد ہی ان کا یہ شک دور ہو گیا کیونکہ سارا شہر خالی پڑا تھا۔ لوئی نے سمندر کے ساحل پر قائم کیا ہوا پڑاؤ دمیات میں منتقل کر دیا، صرف چند دستے جہازوں کی حفاظت کے لیے وہاں رہنے دیے اور اس طرح اس نے دمیات کو اپنی کمک اور رسد کا مرکز بنا لیا اور دمیات کی جامع مسجد کو اس نے گرجے میں بدل دیا۔ اس دوران دریائے نیل میں طغیانی آ گئی۔ چاروں جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی دریائے نیل کا پانی پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے آگے بڑھنے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ اس طغیانی کی بنا پر عیسائی لشکر کو کچھ عرصہ دمیات میں قیام کرنا پڑا۔ اکتوبر کے مہینے میں جب دریا کی طغیانی اتر گئی، عیسائی لشکر دمیات سے نکلا اور بینڈ باجے اور بگل بجاتا ہوا اس شاہراہ پر آگے بڑھنے لگا جو دمیات سے قاہرہ کی طرف جاتی تھی۔ جہاں سے قاہرہ کی طرف جانے والی یہ شاہراہ گزرتی تھی وہاں دریائے نیل سے نکلنے والی بے شمار نہروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان میں سب سے بڑی نہر جو دریا کی مانند تھی اور جس کا نام بحر الصغیر تھا، اسی نہر کے جنوبی کنارے پر منصورہ کے عظیم شہر کے قریب فخر الدین اپنی افواج کے ساتھ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے مورچے سنبھال چکا تھا۔ قاہرہ میں اسلامی سپاہ کی شکست اور دمیات شہر کے چھن جانے کی خبر الملک الصالح کے پاس پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوا۔ گو اس وقت وہ بستر مرگ پر پڑا تھا، اس کے باوجود اس نے شکست کے ذمہ دار 50 افسروں کو پھانسی پر لٹکا دیا اور وزیر اعظم اور سپہ سالار فخر الدین کو بھی سخت ملامت کی۔ الملک الصالح کو اس شکست پر اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ ڈولی میں بیٹھ کر خود منصورہ آیا تاکہ اپنی افواج کی نگرانی کر سکے۔ یہاں اس کے اپنے عظیم جرنیل رکن الدین بیرس کو منصورہ کے قلعے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے احکام جاری کیے اور جھروکے میں بیٹھ کر وہ ان عیسائی افواج کی نگہداشت کرنے لگا جو شمال کی طرف سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ الملک الصالح نے حکم دیا کہ نہر کا پاٹ چوڑا کر دیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی ہزاروں سپاہی زمین کھود کر نہر کا پاٹ چوڑا کرنے لگے۔ عیسائی جب بحر الصغیر کے شمالی کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا
नहर का पाट दरिया जितना चौड़ा था और उसे अबूर करने का कोई जरिया न था, क्योंकि मुसलमान पुलों को पहले ही उड़ा चुके थे। ईसाई ने नहर पर लकड़ी का पुल तामीर करना शुरू किया, लेकिन इस्लामी सिपाह ने नफत के शोले फेंककर उस पुल को जला दिया। ईसाई लश्कर नहर के शुमाली किनारे पर 6 हफ्ते पड़ा रहा। उस दौरान मिस्र का हुक्मरान अल-मलकुस सालेह मर गया। अल-मलकुस सालेह के मरने की खबर अगर आम हो जाती तो मिस्री अफवाज में बेचैनी फैल जाती और उन्हें यकीनन नाकाबिल तलाफी शिकस्त का सामना करना पड़ता। लेकिन सालेह की अक्लमंद बीवी शजरा बादशाह की खबर को खुफिया रखा। चुपके से उसने बादशाह की लाश को ताबूत में डाला और किले के अंदर दफन कर दिया। फ़खरुद्दीन, रुकनुद्दीन बैरस और कतंस पर उसने सालेह की मौत का इंकशाफ करके उसने इस खबर को खुफिया और जंग जारी रखने का अहद लिया। उसके साथ ही शजरा सालेह के बेटे तवारन शाह को, जो उसके वतन से न था और उस वक्त सल्तनत से दूर शाम में हसीन के मकाम पर मुकीम था, बुलावा भेजा। तौरान शाह 3 माह बाद वहाँ पहुँचा और हुकूमत का नज़्म नस्क संभाला। इन 3 माह के दौरान बहादुर शजरा खुद दुश्मन का मुकाबला करने के अलावा हुकूमत की बागडोर भी संभालती रही। ईसाई लश्कर में सालेह की मौत पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो पहले से भी ज़्यादा मुतमईन थे, क्योंकि वो जानते थे कि सालेह मर चुका है। मिस्री अफवाज की कमान ऐसे शख्स के हाथ में है जो बूढ़ा है और ये कि तौरान शाह को कदम जमाने में कुछ अरसा दरकार होगा। यहाँ ईसाइयों की फितरी सियासत काम आई। उन्होंने अंदर ही अंदर साजबाज शुरू कर दी और एक ऐसे गद्दार मिस्री को ढूंढ निकाला जो फ़ौज से बागी था। उसका नाम सलमून था और उस इबलीस ने 5000 दीनार के एवज़ ईसाइयों को एक ऐसा तंग घाट बता दिया जहाँ दुश्मन बड़ी आसानी से बहरुस सगीर को अबूर कर सकते थे। यहाँ ईसाई लश्कर को और तक़वियत पहुँची, क्योंकि फ़्रांस के बादशाह लुई के 2 भाई अनफासू और काउंट ऑफ इंजू एक भारी लश्कर के साथ अपने भाई की मदद को पहुंच गए। रात की तारीकी में बड़ी राजदारी के साथ ईसाई लश्कर लुई के दोनों भाइयों की सरकर्दगी में बहरुस सगीर को अबूर कर गया। खुद लुई उसके पीछे पीछे अपने बेशुमार लड़ाका और मुहाफिज दस्तों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था।